اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نام عائشہ صدیقہ، لقب حمیرہ، کنیت ام عبداللہ، قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عائشہ بنت ابو بکر صدیق بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا اور وہ بھی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ طفولیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل و قدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور ہوش مند تھی اور اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہ تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے۔ ننھی عائشہ کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا، گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، کیوں یا رسول اللہ؟ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ جب آیت القمر مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھیل کود میں مشغول تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوئی، مگر جبیر نے اپنی ماں کے امام پر یہ نسبت اس لیے فسخ کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کی تحریر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے۔ تعجب سے پوچھا، کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ جناب صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کون سی بات تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین کے نکاح میں آئے۔ فوراً راضی ہو گئے۔ چنانچہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ نکاح میں آ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود نکاح پڑھایا۔ 500 درہم حق مہر قرار ہوا۔ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھرانوں کو ویران کر دیا تھا۔ اس وقت سے شوال کا مہینہ اہل عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا اور وہ اس مہینے میں خوشی کی تقریب کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال ہی میں ہوئی۔ اس وقت سے ماہ شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دل سے دور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپیٹی ہوئی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے، یہ آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تو حضرت عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔
مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہ ہوا، تاہم کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیدائشی مسلمان تھی۔ ان سے روایت ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا، انہیں مسلمان پایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر روز ازل سے کفر و شرک کا سایہ تک نہ پڑا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 3 سال بعد رحمت للعالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ابو رافع رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ارطیق کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکے بھیجا۔ واپسی پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ، ام ایمن رضی اللہ عنہ اور آسمہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، اور عبداللہ بن رخیت کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ام رومان رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور اسماء بنت ابو بکر تھیں۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محلہ بنو حاشر میں اپنے والد محترم کے گھر اتری۔ مدینہ کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین کے موافق نہ آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہایت تندہی سے ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئی۔ مرض کا حملہ اتنا شدید تھا کہ سر کے بال گر گئے، تاہم جان بچ گئی۔ جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے؟ فرمایا، فی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پاس سے 500 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور قرض حسنہ پیش کیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے، اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیچ کر انہیں شوال 1 ہجری میں رخصت کرا لیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 12 سال کی تھی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، تو مدینہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور دوسری خواتین اسلام میں دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکی۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائی۔ ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکی سے سنبھال کر زخمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ادھر ادھر منتشر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے تو پھر مدینہ واپس تشریف لائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نکل کر نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری لڑائیوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت چاہتی تھی لیکن نہ ملی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھی۔ ان روایتوں سے ثابت ہوا ہے کہ ام المومنین فطری طور پر نہایت دلیر اور نڈر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حیات مبارک کے 4 واقعات بے حد اہم ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایسی بہت ساری پیاری حدیثیں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔